پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ حضور سرکار رضوان الہدیٰ علیہ رحمت و رضوان ہماری اور آپ کے نظروں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب سرکار حضور قمر الہدیٰ کا وصال ہوا۔ حضور سرکار قمر الہدیٰ یہ دنیا چھوڑ کر گئے تو جلنے والوں نے کہا تھا، دشمنوں نے کہا تھا، غداروں نے کہا تھا، آل رسول کے گستاخوں نے کہا تھا کہ اب کیا ہوگا، پن شریف میں اب کون ہے؟ اب کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ بلکہ جن کا دبدبا تھا، جن کی شہرت تھی، جن کی تقریر ہوتی تھی، وہ تو چلے گئے۔ اب کسی کا دبدبا پن شریف میں نہیں ہے، اب کوئی ایسا نہیں ہے جن کی بات چلے، مگر جلنے والے جلتے ہی رہ گئے۔ دشمن رسول، دشمن اولاد رسول جو ہے وہ جلتے ہی رہ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خدا نے پنڈ کی سرزمین پر سرکار احسن الہدیٰ کو ابھارا تھا، اور ایسے ابھارا تھا دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں شہرت ہو گئی۔ پورے ہندوستان کے لوگ اسے سننا چاہتے تھے، اسے دیکھنا چاہتے تھے، ان کی تقریر سننا چاہتے تھے، انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتے تھے۔ جو دشمن تھا وہ حیران ہو گیا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ اب پن شریف میں کوئی نہیں ہے، ہم نے جانا تھا پن شریف میں اب کوئی نہیں ہے، لیکن خدا نے سرکار احسن الہدیٰ کو چمکایا۔ دشمن جلنے والا جلتا رہا، جلنے والا جلتا رہا، احسن الہدیٰ چمکتے رہے، چمکتے رہے۔ اب ایک وقت آیا جب سرکار احسن الہدیٰ کی بھی شہادت ہو گئی۔ اجمیر کی دھرتی پر مصطفیٰ کے نواسے سے ملنے کے لیے روزہ غریب نماز پر جا رہے تھے، سرکار احسن الہدیٰ کی شہادت ہو گئی۔ اب تو اور بھی خوش ہونے لگا، اب گھبرانا نہیں ہے، اب پریشان نہیں ہونا ہے، اب پنڈ سے کوئی نہیں آئے گا، اب بہار سے کوئی نہیں آئے گا، اب کوئی نہیں ہے جو پنڈ کے جو ہے، اب کوئی نہیں ہے جو پنڈ سے یہاں آ کر کے اپنی باتیں اپنے دیوانوں کے درمیان رکھیں گے، اپنی گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، وہاں سے جام پلائیں گے۔ اب کوئی پنڈ سے محبت نہیں کرے گا، اب پنڈ کے طرف کوئی نہیں دیکھے گا، اب پنڈ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، پنڈ کے نام پر کوئی مچلنے والا نہیں ہوگا۔ مگر خدا کی قسم دیکھتے ہی دیکھتے جب سرکار رضوان الہدیٰ چمکے ہیں تو ایسے چمکے ہیں جن کی تقریر کو علماء سماعت کر رہے ہیں، جن کی تقریر کو خطباء سماعت کر رہے ہیں، جن کی تقریر کو بڑے بڑے محدث سن رہے ہیں، جن کی تقریر کو بڑے بڑے مفکر سن رہے ہیں، جن کی تقریر کو بڑے بڑے مفتیان اسلام سن رہے ہیں، جن کی تقریر کو بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے سجادہ نشین سن رہے ہیں۔ سرکار رضوان الہدیٰ جس علاقے میں جاتے تھے قسم خدا کی ایسا دبدبا ہوتا تھا، ایسا رعب سرکار رضوان الہدیٰ کا تھا، ایسا دبدبا تھا کہ دشمن دیکھ کر ہی اس کی چھاتی جو ہے، اس کا سینہ جو ہے، بالکل اس کا سینہ جو ہے جو ایسا ہو جاتا تھا، اس کے چہرے کا نقشہ اس طرح بدل جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کو جو ہے کسی نے بندوق سے مار دیا ہے، اس طرح چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اس طرح وہ پریشان ہوتا تھا۔ جس علاقے میں گئے ہیں سرکار رضوان الہدیٰ، جس آبادی میں گئے ہیں سرکار رضوان الہدیٰ، جس شہر میں گئے ہیں سرکار رضوان الہدیٰ، جس قصبے میں گئے ہیں سرکار رضوان الہدیٰ، نبی کے عشق کا پرچم ایسے لہرایا ہے کہ زمانہ دیکھتا رہا، رضوان الہدیٰ چمکتا رہا۔ زمانہ دیکھتا رہا، رضوان الہدیٰ چمکتے رہے، چمکتے رہے۔ اللہ نے وہ مقبولیت سرکار رضوان الہدیٰ کو دی، اللہ نے وہ مقام عطا کیا سرکار رضوان الہدیٰ کو۔ اللہ نے اتنا چمکایا، اتنا چمکایا کہ خدا کی قسم سرکار رضوان الہدیٰ علیہ رحمت و رضوان جس علاقے میں جاتے تھے یا نبی کی صدائیں بلند ہو رہے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے مصطفیٰ کے نام لینے والے
جاتے تھے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا تھا، جس علاقے میں جاتے تھے غوث اعظم کا دیوانہ پڑھ رہا تھا۔ حقیقت یہی ہے، آپ اپنے علاقے کو دیکھیے، اسی علاقے کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ اس علاقے کا کیا حال ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو مرید کرنے کے لیے پیسہ دیتا ہے، آؤ مرید ہو جاؤ پیسہ لے جاؤ، آؤ مرید ہو جاؤ دولت لے جاؤ، آؤ مرید ہو جاؤ شہرت لے جاؤ، آؤ مرید ہو جاؤ اور تمہیں دنیا کی دولت سے جو ہے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار رضوان الہدیٰ نے اس علاقے میں جو کام کیا ہے، وہابیت کے چھاتی پر چڑھ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والی شخصیت کا نام سرکار رضوان الہدیٰ ہے۔ وہابیت کے علاقے میں مصطفیٰ کا نام لینے والے کا نام سرکار رضوان الہدیٰ ہے۔ وہ سرکار رضوان الہدیٰ جب چلتے تھے تو قسم خدا کی وہ نورانی قافلہ اتنا خوبصورت لگتا تھا، وہ منظر اتنا حسین ہوتا تھا، وہ نظارہ اتنا لاجواب ہوتا تھا، اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شہزادے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے، خدا کی قسم اس طرح اسلام و سنیت کا کام کیا ہے، دین و سنیت کا کام کیا ہے، شریعت محمدیہ کا کام کیا ہے کہ سرکار رضوان الہدیٰ نے صرف مرید ہی نہیں کیا ہے بلکہ مریدوں کے مراد کو بھی صرف مرید ہی نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے شاکریوں کے نظر میں، صرف شاکریوں کے نظر میں، قمریوں کے نظر میں، احسانیوں کے نظر میں، صرف رضوانیوں کی نظر میں سرکار رضوان الہدیٰ اعلیٰ تھے۔ خدا کی قسم جب سرکار رضوان الہدیٰ کا رمضان کے مقدس میں جب وصال ہوتا ہے اور جب ہندوستان کے لوگ سنتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ وہ پنڈ کا شہزادہ جو احسن الہدیٰ کی یاد تھی، وہ پنڈ کا شہزادہ جو قمر الہدیٰ کی کرامت تھی، وہ پنڈ کا شہزادہ جن کے روب دبدبے کا یہ عالم تھا کہ صرف جو ہے روب دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب اس کے سامنے آتے تھے، بلکہ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ بھی اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، وقت کے بڑے بڑے زمیندار بھی ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، وقت کے بڑے بڑے پیسہ والا بھی، وقت کے بڑے بڑے جو ہے محل میں رہنے والے شخص بھی سرکار رضوان الہدیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں سرکار رضوان الہدیٰ کا جب وصال ہوا، جب لوگوں نے سنا، جب مریدوں نے سنا، قسم خدا کی مرید پریشان ہونے لگے، مرید جو ہے پریشان ہونے لگے اور سوچنے لگے یا اللہ اب کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ مگر خدا کی قسم جسے خدا چمکائے اسے کون روک سکتا ہے، جسے خدا منور کرے اس کو کون بجھا سکتا ہے، جسے خدا جو ہے مقام پر پہنچائے دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اسے نیچے گرا سکتی ہے۔ خدا کی قسم سرکار رضوان الہدیٰ کے جنازے کی نماز میں جو لوگ گئے تھے ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ سرکار رضوان الہدیٰ کی نماز جنازہ کے لیے صرف شاکر پیا کے دیوانے نہیں گئے تھے، صرف قمر الہدیٰ کے دیوانے نہیں گئے تھے، صرف احسن الہدیٰ کے دیوانے نہیں گئے تھے، صرف رضوان الہدیٰ کے دیوانے نہیں گئے تھے، صرف جو ہے سرکار فیضان الہدیٰ کے دیوانے نہیں گئے تھے، بلکہ خدا کی قسم سرکار رضوان الہدیٰ کے نماز جنازہ میں چشتی بھی آئے تھے، قادری بھی آئے تھے، سہروردی بھی آئے تھے، نقشبندی بھی آئے تھے، رضوی بھی آئے تھے، اشرفی بھی آئے تھے، حبیبی بھی آئے تھے، یعنی سب آئے تھے اور سبوں نے اعلان کر دیا جو رضوان کا ہے وہی ہمارا ہے۔ حبیبیوں کے بھی رضوان ہے، شاکریوں کے بھی رضوان ہے، قمریوں کے بھی رضوان ہے، چشتیوں کے بھی رضوان ہے، قادریوں کے بھی رضوان ہے۔ رضوان الہدیٰ صرف رضوانیوں کے نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے تمام غلام ایسا دبدبہ بنایا تھا، ایسا دبدبہ بنایا تھا۔ مگر جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو خوشی ہوتا ہے، وہ تو خوشی ہوتا ہے۔ راجہ بابو چلے گئے،
ارے راجا کے بیٹے بھی راجا ہیں، سخی بنے سخی ہیں۔ مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے، وہ تو پیدائشی تیرنا جانتے ہیں۔ یہ راجا کے بیٹے بھی راجا ہیں، اور جب ان کی تقریر ہوتی ہے تو خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ رضوان الہدیٰ بول رہے ہیں، ان کی تقریر ہو رہی ہے، ان کی یادیں ہمارے دل میں تازہ۔ ایسا پلایا اپنے شہزادے کو۔ آپ سب نے تقریر سنی، کتنی خوبصورت تقریر ہوتی ہے، صرف اسی علاقے میں نہیں بلکہ جہاں جہاں حضور کے مرید ہیں اور جہاں مرید نہیں بھی ہے وہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ لوگ برکت کے لیے بلاتے ہیں، دعا کے لیے بلاتے ہیں، اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اپنے مکان میں بلاتے ہیں، اپنی دکان میں بلاتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے اور دعا فرما دے، ہمارے گھر میں تشریف لائے اور دعا فرما دے۔ جب سرکار فیضان الہدیٰ کو محبت کے ساتھ دیکھا جائے تو خدا کی قسم سرکار رضوان الہدیٰ کا عکس نظر آتا ہے، قمر الہدیٰ کا عکس نظر آتا ہے، سرکار شاکر پیا کا عکس نظر آتا ہے۔ ارے سرکار رضوان، سرکار مفتی فیضان الہدیٰ کو عشق کی نظر سے دیکھو تو نائب غوث اعظم، محبت کی نظر سے دیکھو۔ خدا کی قسم ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، وہ در ایسا در ہے جس در سے نہ جانے کتنے غریبوں کا گھر چلتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں پن شریف اور اپنی فریاد کو رکھتے ہیں، جو حضور سرکار مفتی فیضان الہدیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی فریاد کو رکھتے ہیں، اپنی باتوں کو رکھتے ہیں۔ اور آپ جان لیجئے یہ پیر روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ جب کوئی مرید مصیبت میں ہوتا ہے تو پیر سمجھ لیتے ہیں کون میرا مرید مصیبت میں ہے۔ بے شمار ایسے مریدوں کو سرکار فیضان الہدیٰ نے اپنے جیب سے پیسے دیے ہیں جب ان کے ساتھ پریشانی ہوئی ہے، مگر یہ وہ نہیں ہے کہ اعلان کریں گے، تقریر میں بتائیں گے، ادھر ادھر بولیں گے، مریدوں کے سامنے رکھیں گے۔ جن کو پیسہ دیا جاتا ہے ان کو بھی خبر نہیں ملتی کہ پیسہ کون ہے۔ ایسے پیر ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں کون مصیبت میں ہے، کون پریشان ہے، کن کے ساتھ کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے۔ جب کوئی مرید پریشان ہوتے ہیں، جب کسی مصیبت جو ہے مرید پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سرکار فیضان الہدیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اپنے جیب سے انہیں پیسہ دیتے ہیں اور ان کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آپ نے ایسے در کو پکڑا ہے، آپ نے ایسے پیر کو پکڑا ہے، آپ نے ایسے کے دامن کو تھاما ہے، آپ نے اتنے خوبصورت پیر کو پکڑا ہے، اتنے لاجواب پیر کو پکڑا ہے، اتنے بے مثال پیر کو پکڑا ہے، جس کی نظر حویلی پر نہیں ہے، جس کی نظر جیب پر نہیں ہے، جس کی نظر دولت پر نہیں ہے، جن کی نظر جو ہے سونے چاندی پر نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم یہ پیر تو ایسے پیر ہیں جو مریدوں کے دلوں پر نظر رکھتے ہیں، مریدوں کے مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، مریدوں کے پریشانیوں کا حل کرتے ہیں، مریدوں کے مصیبتوں کو سنتے ہیں اور ہر اعتبار سے مدد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ نے ایسے پیر کے دامن کو پکڑا ہے، ورنہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر ایسے لاکھوں کروڑوں پیر ہیں جو مریدوں کی جیب پر نظر رکھتا ہے، مریدوں کی حویلی پر نظر رکھتا ہے، مریدوں کی دولت پر نظر رکھتا ہے، مریدوں کے مال پر نظر رکھتا ہے، مگر یہ پیر ایسے پیر ہے خدا کی قسم کبھی بھی حویلی کو نہیں دیکھا، کبھی بھی جیب کو نہیں دیکھا، ورنہ ایسے علاقے میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے جہاں پر رہنے والے جھوپڑی
झोपड़ी में रहा करते थे, आज महल बन गए हैं, आज लोग रोजगार करके बड़े आदमी बन गए हैं, आज जमींदार बन गए हैं। मगर एक जमाना ऐसा भी था जब झोपड़ी में रहा करते थे। सरकार अहसनुल हुदा उसी झोपड़ी में बैठा करते थे, जमीन पर बैठा करते थे और झोपड़ी में जो मिलता था खा लेते थे, दुआ करते थे सरकार अहसनुल हुदा, सरकार रिजवानुल हुदा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपने आप पर नाज करो कि आपने ऐसे पीर का दामन पकड़ा है जो मुस्तफा के बेटे हैं, मुस्तफा के शहजादे हैं, जो गौसे आजम की औलाद है। अरे इनसे मोहब्बत करोगे तो मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करेंगे, जब मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करेंगे तो खुदा भी तुमसे मोहब्बत। सब खुश नसीब हो, मोहब्बत करो, दिल से करो, दिल से करो, अकीदत रखो, दिल से करो और अपने मुर्शिद की बातों पर हमेशा लब्बैक कहा करो। मुर्शिद जो बोल दे, अगर मिट्टी को बोल दे ये सोना है तो मान लो। मुरीद का मतलब यही होता है, मुरीद का मतलब यही होता है कि ये सोना है तो सोना है। इसलिए कि मेरे पीर ने कहा, जो कहे उस पर लब्बैक कहो, बातें ना बनाओ, बासबाजी ना करो, ज्यादा मत बोलो, बल्कि अल्लाह के वली की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल कर बैठो। इसलिए उनकी नजर दिलों पर होती है, कौन क्या सोच रहा है। बहुत सारे लोग जो दिल से कोई काम नहीं कराते उसका काम नहीं होता है, लेकिन जिसका ईमान सच्चा है और दिल में ये इरादा है कि हमारे मुर्शिद ने ये तावीज़ फला काम के लिए दिया है, तो खुदा की कसम सिर्फ अपनों का काम नहीं बल्कि बेकार। इसलिए सच्ची मोहब्बत करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब किसी